یہ جو آپ کو خوف ہے نا چیزوں کا یا لوگوں کا یا ناکام ہو جانے کا، یہ آپ کو بہت چھوٹی زندگی جینے پر مجبور کر دے گا۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں، ایگزامپل کیا، میری لائف سٹوری ہے، میرا ایکسپیرینس ہے پاسٹ کا۔ تب میں تقریباً 3 یا 4 کلاس میں تھا، اور ہمارا ایک روم میٹ کہہ رہا ہوں، ہمارا ایک کلاس میٹ تھا، جس کا نام تفہیم تھا۔ بڑا ٹربل میکر تھا وہ بچہ تھا، یعنی کہ جو اسکول کے اندر ایک پنگا بچہ لے سکتا ہے اس نے وہ تمام لے رکھے تھے۔ اس سے ہر دوسرے تیسرے دن یا ہر ہفتے سیکشن ہیڈ کے پاس لے جایا جاتا تھا ٹیچرز کی طرف سے، اور کہا جاتا تھا کہ بھئی اس کا علاج کریں، یہ کلاس میں مسئلے کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے یا کچھ بھی۔ اور سیکشن ہیڈ کے پاس جا کے ہوتا یہ تھا کہ اس کو وارننگ لیٹر دے دی جاتا تھا، اس کے پیرنٹ کو کال کی جاتی تھی کہ ہم آپ کے بچے کو وارننگ دے رہے ہیں، اس نے یہ مسئلہ کیا ہے۔ اور ایس او پی یا ہمیں جو رول سمجھائے جاتے تھے وہ یہ تھے کہ جس کو 3 دفعہ وارننگ لیٹر مل جاتا ہے وہ بچہ اسکول سے نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں۔ تفہیم پڑھتا رہا ہمارے ساتھ جب تک میں اسکول میں تھا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن جو تفہیم کا ہر دوسرے دن یا ہر ہفتے ٹیچر کا تفہیم کو سیکشن کے پاس لے جانا، وہ میرا خون ضرور خوش کر دیتا تھا، کیونکہ میں ایک بڑا ڈرپوک بچہ تھا۔ میں سوچتا تھا یار تفہیم کو لے گئے ہیں، اب تفہیم کے ساتھ کیا ہوگا؟ تفہیم کو وارننگ لیٹر دیں گے، اس کے پیرنٹس کو کال کریں گے، اس کے پیرنٹس آ کے اس پر غصہ کریں گے، یا اس کو گھر لے جائیں گے، ہو سکتا اس کی پٹائی بھی لگ جائے، تو کیا ہوگا؟ مطلب تفہیم کتنے پریشر میں آ جائے گا۔ لیکن سمجھ میں یہی کیا آئی کہ یہ جو خوف ہے نا، چھوٹے چھوٹے ہم نے خوف پال رکھے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے پیرنٹس آتے تھے لیکن ان کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یار ہمارا بچہ ہی ایسا ہے، یعنی یہ کچھ نہ کچھ نہیں کرے گا تو اس کو کچھ ہو جائے گا، اسے کچھ نہ کچھ کرنے دو۔ تو وہ انسیڈنٹ آج بھی پچھلے دنوں میں ریکال کر رہا تھا کہ یار ایک دم میرے دماغ میں آیا کہ یار یہ کیا ہم نے خوف پال رکھے ہیں کہ یار نوکری چلے گئی تو کیا ہوگا، گھر چلے گیا تو کیا ہوگا، جان چلے گئی۔ جان تو چلو ایسا چیز ہے جس کو آپ کو اس بارے میں سوچنا نہ ڈرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ کام ہونا ہے، ایک نہ ایک دن ہونا ہے۔ اس کے علاوہ نوکری کی ٹینشن یا گھر چھن جانے کی ٹینشن یا پڑھائی میں فیل جانے کی ٹینشن، یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ کوئی خوف ہے نہیں جس کے بارے میں آپ ہر وقت بیٹھ کے پریشان ہوتے رہیں۔ جیسے اب اگر آپ نے بریکنگ بیڈ دیکھی ہے تو اس کے اندر والٹر وائٹ جو ہے وہ ایک اسپیچ یا جب بیٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنے بدر ان لا کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، بدر ان لا نہیں پچھا کچھ اور تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کے بھی وہی بات کرتا ہے کہ یار یہ جو فیئر ہے نا چیزیں ہو جانے کا، نہ ہو جانے کا، یہ ریئل پرابلم ہے۔ کیونکہ چیزیں جب ہو جاتی ہیں ایک دفعہ آپ کے ساتھ تو دین یو گاٹ ٹو ڈیل ود دیم، لیکن چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا، خوف زدہ رہنا، وہ ایک الگ ہی لیول کا ٹربل آپ کے لیے کریٹ کرتا ہے، جو ڈپریشن آپ کے ذہن میں کریٹ کرتا ہے۔ ایک چیز ہو جانی ہے، ہو لینے دو، دیکھی جائے گی۔ پہلے بھی تو اتنے معاملات دیکھے ہیں، پرابلمس دیکھی ہیں نا، حالات دیکھی ہیں، سچویشن دیکھی ہیں، تو یہ بھی دیکھا جائے گا۔ تو میرا میسیج آج کا یہی تھا کہ یار یہ جو فیئر ہے نا آپ کے اندر، کل کا، پرسوں کا، اگلے مہینے کا، اگلے سال کا، کہ میرے پیسے ختم ہو جائیں گے، میں کسی بڑے مسئلے میں پھنس جاؤں گا۔ جب آپ پھنس جائیں گے نا پھر آپ پریشان ہوتے رہیے گا، لیکن اس سے پہلے یہ جو خوف ہے نا، ان سے اپنے آپ کو آزادی دلوائیں تاکہ آپ کا جو دماغ ہے وہ میکسیمم پرفارمنس پہ کام کر سکے۔ بائے۔